إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم طبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محترم حاضرین، ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ ہم درود و سلام، صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں ہمارے آپ کے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انسانی مخلوق میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کی ذات کو، انبیاء کی ہستیوں کو سب سے مقدس ہستی بنایا ہے، سب سے مقدس ذات بنائی ہے۔ انبیاء میں بھی ایک نبی، بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پر امتیازی حیثیت حاصل ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے چند نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ چند جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور تمام پیغمبر میں ہمارے آپ کے نبی تمام انبیاء پر سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہیں، سب سے زیادہ شرف و منزلت رکھتے ہیں۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نبیوں کے خاتم ہیں، اور نبیوں کے بعد اللہ رب العالمین نے جنہیں سب سے پاکیزہ بنایا ہے، جو سب سے زیادہ شرف و منزلت والے ہیں، جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کی جماعت میں بھی ایک صحابی یا کچھ صحابی ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ بالجنہ ہیں، بدر کے بدری صحابی ہیں، بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابی ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اہل بیت کی الگ فضیلت ہے۔ یہ صحابیوں میں بھی ایک دوسرے پر امتیازی حیثیت رکھنے والے صحابہ ہیں۔
لیکن تمام صحابہ پر جس ذات کو اللہ رب العالمین نے سب سے مقدم رکھا ہے شرف و منزلت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، وہ ذات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت مشکلات میں بھی، خوشحالی کے وقت میں بھی، تمام حالات میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے، جنہوں نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ نبھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف مواقع پر الگ الگ صحابی رسول رہے۔ کسی موقع پر کوئی صحابی آپ کی خدمت میں حاضر رہے، کسی موقع پر کوئی صحابی رسول آپ کی خدمت میں حاضر رہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ امتیازی حیثیت ہے کہ تمام حالات میں جب آپ پر مصیبت ہوئی، جب آپ پر مشکلات کا آپ کو سامنا پڑا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ رہے، خوشی کے موقع پر بھی، غمی کے موقع پر بھی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے، وفات کے بعد اور وفات کے بعد جو مسائل پیش آئے، ان مسائل کا سامنا سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اسی لیے تمام صحابہ میں جو صحابی رسول سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، جو صحابی رسول سب سے زیادہ شرف و منزلت کے حامل ہیں، وہ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ان کی شخصیت، ان کے کارنامے اور ان کی زندگی کے مختصر چند نمونوں کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ آپ کی منزلت کیا تھی، آپ کی فضیلت کیا تھی۔ اللہ والو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاکیزہ ہستی کو، پاکیزہ صفات کے مالک کو کیسے لوگ ان کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں، کیسے لوگ ان کو طعنہ اور تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، آپ کو اشارے کنائے میں یا برجستہ طور پر یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ رضی اللہ عنہ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ ذات جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں بجا اللہ رب العالمین نے جن کی فضیلت کو واضح کیا ہو، کہیں پر کہا ہو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی الگ الگ مواقع پر اللہ رب العالمین نے مدد کی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں ہیں اور دشمن بالکل قریب آ جاتا ہے، حضرت ابو بکر کو یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے، آپ کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوتی ہے کہ کہیں دشمن کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، تو حضرت ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے جو دو ہوں اور ان کا تیسرا اللہ رب العالمین ہو؟ دو کون ہیں؟ ایک نبی ہے اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اسی واقعے کو، اسی منظر کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو لوگ تھے، ان کا تیسرا اللہ رب العالمین تھا، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پہلی ذات وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر خوف مت کھاؤ، ابو بکر ڈرو مت، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ والو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں تفاوت کیا تھی؟ دونوں میں برابری کیا تھی؟ دونوں میں ایک چیز، دونوں میں سیم چیز کیا تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت میں بھی، اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت ابو بکر کے اندر جو صفات تھیں، ان صفات کو آئیے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار جب ہجرت کا ارادہ کیا، جب مکہ سے باہر نکلے تو باہر ایک کافر شخص جس کا نام ابن الدغنہ ہے، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ اس شہر کے لوگ، ہمارے شہر کے لوگ ہمیں سکون سے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے،
چنانچہ میں کسی ایسے شہر میں جا رہا ہوں, کسی ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں میں سکون سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکوں. تو ابن دغنہ نے کیا کہا آپ کی ذات ایسی ذات ہے, آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس کو کسی بھی شہر کے لوگ چھوڑنا نہیں چاہیں گے, اور آپ بھی کسی شہر کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے. اور اس شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات کو گنایا, اور وہ صفات کیا تھے؟ وہی صفات. آئیے اس واقعے کی طرف, اس منظر, اس حادثے کی طرف جاتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں, آپ پر پہلی مرتبہ وحی لاتے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بےتاب بے چینی کی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں خدیجہ زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, میں برباد ہو جاؤں گا, میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جن الفاظ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن خوبیوں کو بیان کرتی ہیں, وہی خوبیاں ابن دغنہ حضرت ابوبکر کے لیے بیان کرتا ہے. کہتا ہے آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں, آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ مقروض لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر لیتے ہیں, آپ غریبوں کا آپ غریبوں کے بے کسوں کے سہارا ہیں. چنانچہ آپ کو کوئی بھی شہر کے لوگ آپ کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گے. محترم حاضرین, وہ ابن دغنہ کہتا ہے آئیے میں آپ کو اپنی پناہ میں واپس مکہ لے کے جاتا ہوں, اور وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس اپنی پناہ میں مکہ لے کر کے آتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن خوبیوں کے حامل تھے, ابو بکر بھی دور اسلام سے پہلے بھی ان خوبیوں کے حامل تھے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد ابو بکر نے اپنی ساری زندگی, اپنے زندگی کا ہر لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبیوں کو اپنانے میں اپنا پورا لمحہ اسی میں اپنے آپ کو منہمک کر دیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. اور آپ نے صرف اسلام لانے پر اکتفا نہیں کیا, آپ نے نہ صرف اسلام لائے بلکہ اسلام لانے کے بعد اس امت کے اسلام کے پہلے داعی و مبلغ بنے, سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی, اور آپ کی دعوت پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور ان لوگوں میں عشرہ مبشرہ جو 10 افراد ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے, ان میں 5 لوگ ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت عثمان غنی نے ابوبکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا, حضرت ابو طلحہ نے, حضرت زبیر بن عوام نے, ان لوگوں نے حضرت ابوبکر کی دعوت پر ہی اسلام قبول کیا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 38 37 یا 30+ ہوتی ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ ابھی تک ہم اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دیتے آ رہے ہیں, چلیے اب عام طور سے لوگوں کو کھلے عام اسلام کی دعوت دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے رہے, لیکن ابوبکر صدیق کے بار بار اصرار پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی. یہ جو بھی اس وقت کے مسلمان تھے, تمام کے تمام صحابہ مسجد میں گئے, مسجد حرام میں گئے, سب لوگ اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ بیٹھ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے پہلے خطیب ہوئے. اسلام کے لیے پہلا خطاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد حرام میں تمام لوگوں کے سامنے کی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا, اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ بجائے اس کے کہ لوگ ابوبکر کی بات کو تسلیم کرتے, بجائے اس کے کہ لوگ اسلام کی حقانیت کو قبول کرتے, بلکہ لوگوں نے مسلمانوں کو اذیت دینا شروع کر دی. ہر مسلمان کو لوگوں نے پکڑا اور پکڑ کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لوگوں نے تکلیف پہنچائی, اذیت پہنچائی, اور اس قدر آپ کو ستایا, اس قدر آپ کو مارا کہ آپ کا جسم خون سے تر ہو گیا. آپ اس قدر تر ہو گیا کہ آپ کا چہرے انور خون سے لہو لہام
پریشان ہو گیا, ناک اور آنکھ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا. ابو بکر کو ان کے خاندان والے, ان کے قبیلے والے پکڑ کر کے ان کے گھر لے کے جاتے ہیں. ابو بکر ہوش کی حالت میں نہیں ہے, ابو بکر غشی کے عالم میں ہے. جب ہوش آتا ہے کافی وقت کے بعد, گھنٹوں گزر جانے کے بعد ابو بکر کو جب ہوش آتا ہے تو ابو بکر نے پہلا جملہ جانتے ہو کیا کہا؟ ابو بکر نے کہا سب سے پہلے بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے, آپ کی خیریت جاننا چاہیے. لوگوں نے آپ کو کھانا کھلانا چاہا, کہا کھا لو, آپ کمزور ہیں, آپ کے بدن میں کمزوری ہے. ابو بکر نے کہا نہیں, جب تک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم نہیں کر لیتا, جب تک مجھے آپ کی خیریت کے بارے میں بتا نہیں دی جاتی, تب تک میں کچھ بھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. چنانچہ مجبور ہو کر کے ان کی والدہ نے اور ایک اور خاتون نے ان کو سہارا دے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے جنہوں نے اسلام کے پہلے دن سے ہی اپنے موت کے آخری وقت تک جنہوں نے اسلام کی مدد کی, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی وہ ذات ہے جنہوں نے اسلام کی سب سے زیادہ, نبی کے بعد سب سے زیادہ مدد کی. جس قدر تعاون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رہا, کوئی اور صحابی اس قدر تعاون میں ان کا مقابلہ, ان کی برابری نہ کر سکے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صحبت کے ذریعے, اپنے ساتھ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مدد کی, اور اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کے ذریعے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. حضرت ابوبکر نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں نہ صرف اس طرح خرچ کیا کہ مسکینوں کا سہارا بنتے, فقیروں, بیواؤں اور مجبور لوگوں کا سہارا بنتے, غریبوں کو کھانا کھلاتے, یعنی مقروض لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر لیتے, بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی مدد اس اعتبار سے بھی کی کہ جو مظلوم مسلمان تھے, جنہیں اسلام لانے کے عوض, اسلام لانے کی خاطر جن پر ظلم کیا جاتا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال کے ذریعے انہیں آزاد کرتے. چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے. حضرت بلال اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں وہ غلام ہیں, ان کا کوئی قبیلہ نہیں ہے, ان کا کوئی خاندان نہیں ہے جو ان کی طرف سے دفاع کرے, جو ان کی حفاظت کرے. ان کا سردار انہیں خوب اذیت دیتا ہے, انہیں تکلیفیں پہنچاتا ہے, انہیں تپتی ہوئی ریت میں, دھوپ کی تپش میں, تپتی ہوئی ریت میں ننگی پیٹھ ان کو لٹا دیا جاتا ہے, اور پورا دن ان کو ایسی ہی دھوپ کی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے یا جنہوں نے اپنے مضبوط ترین غلام کے ذریعے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرایا. اللہ والو, حضرت ابوبکر کی ذات وہ ذات ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی موقع پر زمانے اعتبار سے تھوڑی بہت بحث ہو گئی, تھوڑی تکرار ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر پر زیادتی کی, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہیں محسوس ہوا کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں, ان سے معافی مانگتے ہیں. سنو ابوبکر کا مقام و مرتبہ, سنو ابو بکر کی فضیلت, سنو ابو بکر کی شرف و منزلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. حضرت عمر معاف کرنے سے انکار کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ, پورا ماجرا بیان کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو, تمہاری گناہ کو معاف فرما دے. اور اسی پر بس نہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو احساس ہوتا ہے, انہیں بھی ندامت ہوتی ہے, وہ بھی حضرت ابو بکر کے پیچھے آتے ہیں, ان کے گھر جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا
माजरा मालूम है। हजरत उमर का चेहरा देख करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की रौनक बदलती है, आपके चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया होते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और डर जाते हैं और सदमे में आ जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल ज्यादती मैंने की है, अल्लाह के रसूल गलती मैंने की है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रौनक बदलता रहता है। हजरत अबू बकर अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल गलती उमर ने नहीं की, गलती मैंने की है, गुनाह ज्यादती मुझसे हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हजरत उमर को मुखातब होकर के कहते हैं लोगों, कहते हैं क्या तुम लोग मेरी खातिर अबू बकर को माफ नहीं कर सकते? लोगों क्या तुम मेरी खातिर उमर को, हजरत अबू बकर को माफ नहीं कर सकते? जिस वक्त तुमने मुझे झुठलाया था, जिस वक्त तुमने मेरा इनकार किया था, जिस वक्त तुमने मुझे झुठलाया था, यही अबू बकर हैं जिन्होंने मेरी तस्दीक की थी। जब इस्लाम का बोलबाला होता है, जब इस्लाम की तबलीग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, तो सबसे पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल की वो अबू बकर होते हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद देखिए, उनके ईमान का एतमाद देखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्राइल का एक वाकया बयान करते हैं कि एक शख्स है, एक गाय की सवारी करता है, उसके पीठ पर बैठता है और गाय उस शख्स से बात करती है, कहती है कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए नहीं बनाया है कि आपके मेरे पीठ पर बैठ करके सवारी करो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इसलिए बनाया है कि मुझसे खेती की जाए, मुझसे काश्तकारी की जाए। तो सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, सहाबा को हैरत होती है, सहाबा को ताज्जुब होता है, और ताज्जुब होना ये फितरी बात है कि एक जानवर कैसे बात कर सकता है। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल क्या गाय बात करती है, क्या जानवर बात कर रहा था? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम ईमान लाओ या ना लाओ, लेकिन मैं ईमान लाता हूं और मेरे साथी हजरत अबू बकर और हजरत उमर इस बात पर जरूर ईमान लाएंगे। हालांकि हजरत अबू बकर और हजरत उमर वहां मौजूद ही नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतबार, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतबार किस कदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कारनामों को अगर हम जानना चाहें, अगर हम बयान करना चाहें, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कारनामा हिजरत के सफर में शुरू से लेकर के आखिर तक देख लें, जहां मौत का खतरा सरों पर मंडरा रहा है, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी का साथ दिया, और सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि जी जान से आपके साथ रहे। जब खतरा महसूस होता है तो आप पे आगे आ जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन आपके पीछे से हमला कर दे, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पीछे आ जाते हैं। इसी तरीके से जब खतरा लगता है, खतरा महसूस होता है कि आपके दाएं बाएं से ना हमला हो जाए, तो अबू बकर कभी आपके आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाहिने चलते हैं, कभी बाएं जानिब आ जाते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, अबू बकर क्या माजरा है? तो अबू बकर ने कहा जब मुझे डर पैदा होता है कि कहीं दुश्मन आगे से ना आ जाए तो मैं आगे आ जाता हूँ, डर पैदा होती है कि दुश्मन पीछे से ना आ जाए तो पीछे आ जाता हूँ। वो अबू बकर है जब गार में दाखिल होते हैं, गारे तौर में दाखिल होते हैं, एक सुराख है, सुराख पर अपनी उंगलियां रख देते हैं, क्यों? वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुराख के अंदर से कोई मौजी जानवर, कोई जहरीला जानवर निकले और निकल करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाए, और उसी के नतीजे में खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में जहरीला जानवर डंक मार देता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करना मुनासिब नहीं समझते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात ऐसी जात है जिन्होंने इस उम्मत को दो मौके पर संभाला है, जिन्होंने इस उम्मत को दो मौके पर संभाला है। पहला मौका जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है,
آپ کی وفات کا غم صحابہ برداشت نہیں کر پاتے، صحابہ غم سے نڈھال ہیں، حتیٰ کہ عزم و حوصلے کا پیکر، عزم و حوصلے کا پہاڑ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی غم کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو بے بس کر لیا۔ ایسے موقع پر امت کو کون سنبھالتا؟ نبی کی وفات ہو گئی ہے، ایسے موقع پر امت کی رہنمائی کون کرتا؟ ایسے موقع پر امت کا سردار کون بنتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں، آپ کے پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، اس کے بعد ممبر پر مسجد نبی میں داخل ہونے کے بعد ممبر پر ٹھہرتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور صلاۃ و سلام اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، امت سے پوری امت سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں سن لو علی من کان یعبد محمد، آج تک اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو جان لو آج محمد کی وفات ہو گئی ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا اللہ رب العالمین زندہ ہے، وہ کبھی اس کی کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ قرآن کریم کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ابھی وحی نازل ہو رہی ہے، ابھی یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اور دوسرا موقع، اس موقع کو بتا کر کے ہم بات ختم کریں گے، دوسرا موقع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، امت گمراہی میں مبتلا ہو جاتی ہے، ارتداد کا فتنہ ہے، مدعیان نبوت نکلتے ہیں، لوگ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، اور مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے۔ بیک وقت تین فتنوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، تمام صحابہ کی یہی رائے ہے، حضرت عمر آتے ہیں، حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے ابوبکر ابھی ہم ارتداد کے فتنے سے مقابلہ کر رہے ہیں، ابھی ہم مدعیان نبوت کے فتنے سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ مانعین زکوٰۃ کے فتنے کو اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم ملتوی کر دیں، کچھ وقت کے لیے روک دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا یہ اللہ کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی ایک رسی کے برابر بھی اگر کوئی زکوٰۃ دیتا تھا، اور آج اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو میں ضرور اس کے خلاف جنگ کروں گا، میں ضرور اس کے خلاف جنگ کروں گا، اس کے خلاف تلوار بلند کروں گا۔ وہ ابو بکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہایت ہی نرم دل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی وہ سورۃ النصر نازل ہوتی ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے یکایک آنسو جاری ہو جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، امت کو سنبھالا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابوبکر کو، کہا تھا کہ دنیا میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن چکائے گا، آخرت میں چکائے گا۔ اللہ والو، وہ ابو بکر جن کی شخصیت کو مجروح کرنے والے اس روئے زمین پر چلتے کیسے ہیں، جن کی شخصیت کے بارے میں برا بھلا کہنے والے اس زمین پر باحیات کیسے ہیں، زندہ کیسے ہیں، اللہ انہیں غارت کرے، اللہ انہیں صفحے ہستی سے مٹائے، اللہ انہیں ان کی موت ایسی ہو کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرتناک بنے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر کی زندگی کو مطالعہ کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر سے محبت کرنے والا بنائے، ہم ابو بکر سے اس طرح محبت کریں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے محبت کیا تھا۔ ابو بکر کے فضائل بیان کرنا، ابو بکر کے کارناموں کو بیان کرنا یہ کوئی آدھے گھنٹے میں امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ ہفتوں گزر جائیں گے، مہینوں گزر جائیں گے، پھر بھی ہم ابو بکر کے کارناموں کو، ان کے فضائل کو، ان کی شان کو ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے لوگوں اگر کہانیاں پڑھنی ہے تو صحابہ کی سیرت پڑھو، کہانیاں پڑھنی ہے، کہانیاں سننی ہے تو صحابہ کی کہانیاں سنو، صحابہ کی سیرت پڑھو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ابو بکر سے محبت کرنے والا بنائے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔